لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاجون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن مجید کا آفاقی اعلان ہے کہ بے شک جو لوگ اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے استقامت سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ تم سے پہلے کیا جا چکا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر یقین، اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اور حجتوں پر یقین و ایمان اور ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی اطاعت عزت بھی ہے، امن و امان کا ذریعہ بھی ہے، طاقت کا سورس بھی ہے، دنیا کے اندر میننگ فل بامقصد زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی ہے، اور تمام باتوں کے علاوہ ہر پریشانی کا حل بھی ایمان اور ولایت کے سائے میں ہی میسر ہو سکتا ہے۔ دین ایک نظام حیات ہے، پوری زندگی پر مشتمل ہے۔ دین کے اصول، احکام، دین کی تعلیمات پوری زندگی پر محیط ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں، کسی شعبے میں، کسی خاص موقع پر خدا کی یاد، خدا والوں کی یاد ضروری ہے، مؤثر ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم پر انسان کو خدا اور خدا والوں سے ربط میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی مفہوم اسلام ہے، یہی حقیقی دینداری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اسلام یا دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اعتبار سے بتائیں، ایک جنرل بات کریں ریلیجن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو ایک بحث اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ ریلیجیس ہیں کہ نہیں ہیں بھی نہیں بھی
ہیں مگر اتنے زیادہ بھی نہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یا الگ الگ طرح کی ڈویژنز ہیں، ماڈریٹ مسلمس، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، پریکٹسنگ مسلمس، نان پریکٹسنگ مسلمس، یہ جتنی بھی اس طرح کی تقسیمات اور ڈویژنز ہیں، یہ سب کے سب اصل مفہوم اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ دین زندگی کے کسی خاص حصے میں ہے ایسا نہیں ہے، اور یہی بات ولایت کے حوالے سے بھی ہے۔ توجہ کا طالب، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ شروع سے ہوتے ہیں روز عرض کر رہے ہیں، بلکہ شاید مجھے چاہیے تھا کہ میں کچھ خاص چیزیں جلدی سے شروع میں بتا دوں، جو لوگ شروع میں آتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ یہاں پہ کچھ عام نہیں ہے، سب کچھ خاص ہے، سب کچھ عام ہے۔ یہ فیض عام ہے جو بارگاہ جناب ابا عبداللہ الحسین سی بیوی سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے بچھائے جانے والے فرش کے ذریعے سے یہ تبرک کاٹا جاتا ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ ظاہری تبرکات تو بڑھتے ہی ہیں، اور الحمدللہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اب کوئی ایسی چیز بچی نہیں جو تبرک کے مجلس حسین کا حصہ نہ بنے۔ دنیا کی تمام لذتیں اس تبرک کی لذت پر قربان، اور اس سے بڑھ کر یہاں سے ملنے والی وہ جو معنوی تبرکات کی کیفیتیں ہیں، صبر کا تحفہ بڑھتا ہے، یہاں سے عزت دی جاتی ہے، یہاں سے یقین بانٹا جاتا ہے، پریشان حال انسان آئے تو سکون کا تبرک لے کے اٹھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اس تصور کو خود ہی آگے بڑھائیں، میں اپنے موضوع کے حوالے سے چلتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ مسلمان پریکٹسنگ ہیں، نہیں پریکٹسنگ ہیں، درمیانی ہیں، ہم پریکٹس کرتے بھی ہیں مگر اتنے بھی پریکٹسنگ نہیں ہیں بھی نہیں بھی، یہ مفہوم اسلام کو نہ سمجھ پانا یا نہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ جب جان اور مال دے دیا تو اب ظاہر ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بچا نہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے مقابلے میں، اور جنت سے بڑھ کر رضوان الہی کے مقابلے میں۔ اور یہی کیفیت ولایت رسول کی، امام کی کہاں سے کہاں تک ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ پوری زندگی کے ہر معاملے میں ولایت امام ہے، ولایت کے سائے میں زندگی گزرتی ہے۔ زندگی میں ولایت ہو ایسا نہیں ہے، ولایت میں زندگی گزرنی چاہیے۔ اب اس جملے کی وضاحت شاید آنے والی کسی مجلس میں انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ربط مسلسل ہے۔ زندگی ایک دیندار انسان کی، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب سے رابطے میں گزرتا ہے۔ یہی ذکر کا مطلب ہے۔ ذکر صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا ہے۔ اور میں اپنے موضوع سے بات کو مربوط کر دوں تو ہمیں ہمیشہ ایک انرجی، ایک طاقت، ایک حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان خدا سے جدا نہیں ہو سکتا، امام سے جدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل کسی عالم نے مثال دی ہے، قراتی کی مثال ہے۔ انسان خدا کی یاد سے دور ہوتا ہے تو جیسے بالکل فضا کی بلندیوں پہ جہاز جا رہا ہو اور اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹ جائے تو بھٹکتے ہوئے اس کے پاس ہلاکت ہی اور کچھ بچتا نہیں ہے۔ کئی انسان اگر یاد خدا سے غافل ہوتا ہے، اس کا کنیکشن ٹوٹتا ہے تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے جس کی کوئی اصل اور بنیاد اور جڑ نہ ہو۔ اور اس کی قرآنی دلیل ہے، میں بہت تفصیل میں اس حوالے سے نہیں جا سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے، اللہ نے کہا میں نے اپنی روح پھونکی۔ معذرت اس کا مطلب نہیں کہ کچھ وہاں سے اللہ نے اپنے سے نکالا، وہ کوئی فزیکل انٹیٹی ہے اور انسان بنا نہیں، انسان کی روح کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے۔ چنانچہ انسان کی خلقت ہی ایسے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں رہے۔ چنانچہ اگر اللہ کی یاد میں نہیں رہتا ہے تو پوری دنیا پا لینے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، اور اگر یاد خدا زندگی میں ہے تو سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی روح سیراب رہتی ہے، شخصیت سیراب رہتی ہے۔
لہٰذا توحید زندگی کا سب سے بڑا مرکزی محور ہے انسان کی، مومن کی زندگی کا. اور جیسا کل میں عرض کر رہا تھا، ولایت کا رابطہ، توحید کا رابطہ، یہ دو طرفہ رابطہ. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی ربوبیت کے سائے میں ہمیں لے لیتا ہے. توجہ کا طالب ہوں، تھوڑا سا میں اس بحث کو ذرا سا تھوڑا سا کنٹروورشل سا بناتا ہوں، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال یہ تو بولے اللہ تو سب کا رب ہے کہ نہیں؟ اللہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ چلے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، مائک کی آواز بھی اگر صحیح پہنچا رہی ہے تو اب میں اسی لفظ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا ایک حرف کی کم و بیشی کے ساتھ. اللہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. اللہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. سنائی دے رہا ہے نا؟ مانگنے اور ماننے دونوں. درود پڑھے محمد علیہ. وہ رحمان ہے. اللہ اپنی ہوا، اپنا پانی، اپنی نعمتیں دنیا کے اندر کبھی فرعون پہ بند نہیں کرتا، ظالموں پہ بند نہیں کرتا، وہ سب کو عطا کرتا ہے. اور کیفیت علم معصومین کی بھی ہے، جو خدا کی رحمت کے مظہر ہیں، وہ اپنے در سے کسی کو خالی جانے نہیں دیتے، بلکہ دروازے تک بلاتے بھی نہیں ہیں، خود پہنچ کر لوگوں کو عطا کرتے ہیں. خداوند عالم سے حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈیزرونگ کنڈیشن کیا ہے؟ حوضے کی کسی عالم کو سنا تھا، میں اچانک ابھی وہ جملہ مجھے یاد آ گیا، اس سے مربوط ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. پھر اس کی خدا کے ہمیں لینے کے لیے، خدا کی عطا کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ کوالیفائی کرنے کے لیے خدا کی عطا اور اس کے فضل و کرم، اس کی نعمتوں کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہماری طرف سے کیا کوالیفیکیشن کی کنڈیشن ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہر کوئی اپنے ذہن میں جواب سوچ لے. اس وقت وہ ظاہر ہے گروپ ڈسکشن تو نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ ٹو وے کنورسیشن ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ون وے نہیں، آپ لوگ بالکل شامل ہیں، آپ کی نگاہوں سے، آپ کی توجہات سے، اور کبھی کبھی ہاں یا نہ کہہ کر بھی، ٹھیک ہے، آپ کی پوری توجہ ہے. درود پڑھیں محمد علیہ. خدا کی عطا کے حصول کے لیے کیا کوالیفیکیشن شرط ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے، ہمارا نیڈی ہونا، ہمارا فقیر ہونا. نماز، روزہ، کوششیں، اعمال، عبادتیں تو بعد میں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. دنیا کے اندر اللہ کی عطا تو سب کو ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ توحید کا رابطہ بھی دو طرفہ رابطہ ہے، ولایت کا رابطہ بھی دو طرفہ رابطہ ہے. جب ہم ولایت کہتے ہیں تو اس میں رسالت بھی آ جاتی ہے، امامت بھی آ جاتی ہے، اور خود ولایت اللہ کی، اصل میں اللہ ہی کی ولایت ہے، جس کا تسلسل، کنٹینیوشن جو ہے وہ نبی اور امام کی ولایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو طرفہ رابطہ ہے توحید. جب ہم اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپنا بندہ بنا لیتا ہے. آپ کہیے کیسی باتیں کر رہے ہیں، بندہ کون نہیں ہے؟ اگر بندہ نہیں مانے اپنے بندہ ہونے کو تو کیا بندہ نہیں ہے؟ بندہ ہے. اگر کہیں ایسا نہیں کہ خدا اس کی حالت پہ چھوڑ دے. اللہ کی رحمانیت کے ساتھ اس کی خاص عنایت ہوتی ہے اپنے بندوں پر. بات بہت واضح ہے، کمل کا فقرہ ہے نا، لئن ترکتنی ناطق لأضجن الیک بین اہلھا ضجیجا عاملین ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین. جملے آپ کو یاد ہیں. میں روؤں گا، گریہ کروں گا، زجہ کروں گا، تڑپ کر فریاد کروں گا. گریے کی الگ الگ کیفیتیں، کس بنیاد پر؟ بھئی کیوں تڑپو گے؟ وجہ کیا ہے؟ کس عذاب پر؟ یہاں پر عذاب کو خاص طور سے جہنم، آگ کی بات نہیں ہے، وہ ہے آگے پیچھے جملوں میں. نہیں ترکتنی نہ، کہیں ایسا نہ ہو پروردگار تو مجھے میری حالت پر چھوڑ دے. خدا کی نگاہ ربوبیت نہ پڑے، یہ بہت بڑی سزا ہے. جناب موسیٰ کا ایک مکالمہ خدا سے ہوا، بڑے خوبصورت مکالمے. خدا اور جناب موسیٰ کے درمیان مناجات ہوتی تھی. مناجات کے لفظی معنی جو ہے وہ آہستہ گفتگو کرنے کے، میرے خیال سے وسپر کہتے ہیں انگلش میں. جناب موسیٰ
خدا سے مناجات کرتے تھے تو گفتگو ہوتی تھی. ایک مقام پہ جناب موسیٰ کو پیغام آیا کسی شخص کے بارے میں جانتے ہو ہم نے فلاں کو ایسی سزا دی ہے کہ ایسی دردناک سزا کسی کو نہیں دی ہے. جناب موسیٰ نے اس کے مالک تو نے کیا سزا اس کو دی ہے؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے. میں اپنے لفظوں میں عرض کروں ہماری روزمرہ زندگی زبان میں ماشاءاللہ سے ہیلتھ فٹ ہے. ایج کافی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ لیب ٹیسٹ سب پرفیکٹ آئے ہیں. نہ ہارٹ ڈیزیز ہے نہ شوگر ہے نہ کوئی بڑی بیماری ہے. جاب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یا تھوڑا سا اور ہم پریکٹیکل کی بات کریں جاب سے ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے. بچوں کی پڑھائی بھی ہو گئی ہے. بچوں کے رشتے بھی ہو گئے ہیں. گھر بھی پیڈ آف ہے. گاڑی بھی پیڈ آف ہے. اور سوشل اسٹیٹس بھی اچھا ہے. لوگوں سے اچھی سلام دعا بھی ہے. آنا جانا بھی ہے. سوشل لائف بھی ہے. انڈیویجول لائف بھی ہے. فیملی لائف بھی ہے. اس کو سر درد کی تک شکایت نہیں ہے. وہ تو بہت فٹ ہے. ہر اعتبار سے آرام سے ہے. مالک تو نے دنیا میں کیا دیکھیے دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں اس کو کیا سزا دی ہے؟ آواز پروردگارہ یہ جانتے ہو میں نے اس سے لذت مناجات کچھ ہی نہیں لیا. ہمارے ذکر اور ہماری یاد کے لذت کو میں جملہ عرض کروں فرش اعضاء پر آنا بھی توفیق ہے. اگر آپ کو مجلس اعضاء میں آنا اچھا لگتا ہے تو خدا کا شکر بجا لائیں کہ یہ خود انعام دنیاوی ہے. آپ کو یہ جزا مل رہی ہے کہ آپ کو عبادت میں مزہ آ رہا ہے. مجلس سے سکون ملتا ہے. سجدہ کرتے ہیں تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر فرض سے بڑھ کر ایک سکون ملتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ بجا لایا. آپ کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا کہ رات کی تنہائی میں اٹھے اور تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کی. ربے ربے ربے. اچھا کبھی سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا میں ربے ربے کروں. ربے یہ ربی کا شعر ہے. ربے یعنی میرے مالک میرے مالک او مائی لارڈ اے میرے مالک. یہ کب تک بن گئے؟ میں نے کہا نا یہ دونوں دو طرفہ گفتگو ہے. توحید اور ولایت یہ کنیکشن ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ وہاں سے 100 گنا 1000 گنا ملین ٹائمز مور اس کی جانب سے بہت گہرا. ہم تو تھوڑا سا کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام کو سلام بھیج رہے روز سلام کریں امام حسین السلام علیکم یا عبداللہ. یہ سلام کرنے میں بھی ہم نے پہل نہیں کی ہے. اصل تو سلام پہلے حسین ابن علی نے بھیجا تھا. جناب سیدہ کی شہادت کی آخری وصیتوں میں سے ہے کہ میرے جاننے والوں تک میرا سلام پہنچا جائے. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تھوڑا سا بات آگے بڑھ جائے گی. یہ دو طرفہ یا رب رات کی تنہائی میں آپ کو موقع مل گیا. اللہ نے توفیق دے دی. ایام اعزاء کے دن تھے. محرم کی تاریخیں تھیں. چلے مجلس ماتم ہو رہا ہے. تھوڑا سا مستحب نمازیں بھی پڑھ لیں. صلاۃ تہجد بھی پڑھ لیں. کم از کم کچھ نہیں تو کم از کم نماز 2 رکعت نماز شفا وتر بھی پڑھ لی تنہائی میں. کیونکہ جب آپ واجب سے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے رب سے محبت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں. اور یہی تو فرش اعضاء کا تبرک ہے. یہاں سے آپ کا دل عبادت پروردگار کے لیے زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یا رب کبھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں خود بولے جا رہا ہوں رات کی تنہائی میں. وہاں سے بھی تو کبھی کوئی جواب آیا. کہا جاتا ہے شاید بنی اسرائیل کا کوئی عابد تھا عبادت گزار. وہ ہمیشہ دعا میں ذکر میں مناجات میں مشغول رہتا تھا. اور اچانک اسے خیال آیا کہ میں یا رب مسلسل دعائیں کیے جا رہا ہوں. یہ کب تک جو ہے یہ ایک طرفہ گفتگو ہوتی رہی. وہاں سے بھی تو کبھی جواب آئے. اور ایسے موقع پہ ہم لوگ ایک خاص کردار پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. وہ کون کردار ہے؟ شیطان کے ذہن میں اس کا ڈالا. بلیم ڈالنا کیا ہے بھی حقیقت بھی ہے کہ اس نے شیطان نے خیال ڈالا کہ بھئی تم اکیلے ہی بولتے رہو گے. یہ میرے خیال سے مثنوی کی کسی حکایت میں مولانا رومی نے اپنے اشعار کے ضمن میں اس کو کہا ہے. اور اس کا مفہوم ہے اس کا خلاصے کے طور پر یہ اکیلے یہ ون وے کنورسیشن کب تک چلتا رہے گا؟ اگر بات محبت کی ہے میں عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ نہ کہیے آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہے ہیں. نہیں اصل عشق تو یہی ہے. اصل عشق تو یہی ہے کہ یہ عاشقانہ گفتگو ہوگی ون وے ایک طرف سے کہو گی وہاں سے بھی تو جواب آئے. مسئلے کی حکایت اور ان مصروں کا مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو تمہارا یا ربے کی آواز ہے اصل میں یہ جو دوسرا ربے ہے وہ اس کی آواز لبیک ہے جو تم نے تم اس کو اپنی زبان سے ربے کر کے دوبارہ کہہ رہے ہو. یعنی ایک یا ربے کہنے کے ساتھ دوسری مرتبہ جب یا ربے تمہاری زبان سے نکلے اسی کی آواز ہے. ایک بار آپ مجلس اعضاء میں آ گئے آپ ہر بار کا یا حسین کہنا وہ گویا ایک توفیق ہے. قبولیت ذکر کی مزید توفیق ملتی ہے تو آپ مزید انجام دیے جا رہے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ
لئن ترکتنی ناطقا، خدا کی جانب سے عطا ہو. اور چنانچہ جس توحید کو اہل بیت نے ہمیں سمجھایا قرآن کی روشنی میں، اور جس ولایت خدا و رسول اور امام کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا. دیکھیں آپ اس رخ سے عبادتوں کو دیکھیں. ایک مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کیا ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھیں، بھئی ایک ذمہ داری ہے ادا کرنی ہے، ذکر ہے ایک ذمہ داری ادا کرنا ہی ہے. نہیں، دوسرے لوگ سے دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے. وہ خالق کائنات بار بار سیدھے گفتگو کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، کبھی ہمارا رابطہ اس سے منقطع نہیں ہوتا ہے. اور وہ پھر وہ معکم اینما کنتم، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں تنہا چھوڑتا نہیں ہے، اکیلے نہیں رہتے ہو. اور پھر جب ہم ایمان کی راہ پر گامزن رہتے ہیں تو ہمیں کبھی پریشانیوں کا شکار چھوڑتا نہیں ہے تنہا. اس کا مطلب نہیں زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی، نہیں، مگر وہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہت سے لوگوں کی آیتیں یاد ہیں، سورہ مبارکہ طلاق کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی ایمان پر گامزن رہے، خداوند عالم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، اس کے لیے آؤٹ لیٹس، اس کے لیے ایگزٹ کے راستے نکل آتے ہیں، وہ کہیں بند گلی میں پھنس نہیں جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہم نے، توقع ہی نہیں تھی، وہاں سے کام ہو گیا. توجہ کا تعلیم، آپ لوگ پوری توجہ سے سننا، اسی طرح سے توجہ رہے. جہاں سے توقع نہیں تھی وہاں سے ملتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جتنی توقع ہم نے رکھی ہی نہیں تھی، جتنا ہم نے کم سے کم کا خیال کیا تھا، اللہ نے جتنا ہم نے سوچا تھا، یہ جو کچھ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی عطا کر دیا. ہوتا ہے ایسا مال دنیا میں بھی، دنیا کی مشکلات میں بھی، اس سے بڑھ کر معنویت میں. جناب موسیٰ حضرت شعیب کے پاس مدائن میں 10 سال تقریباً رہنے کے بعد اپنے خاندان کو لے کر جا رہے تھے. شاید رات کی تاریکی تھی، قرآن کی آیتیں اور اس کی تفسیر میں رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، شاید سرد موسم تھا. انہیں آگ کی ضرورت تھی، آگ جلا کر روشنی کے لیے، گرمی کے لیے. تو اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے آگ جلانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ انگارہ، پتھر سے پتھر ٹکرا کر جو بھی تھا. تو ہوتا نا کہ آگ جلانے کے لیے پیس آف فائر ہو، کہیں سے کوئی انگارہ مل جائے تو دور سے روشنی نظر آئی. جناب موسیٰ کی پوری خواہش کیا تھی؟ کس امید میں گئے تھے؟ ایک انگارے کے بیچ ایک پیس آف فائر مل جائے تاکہ وہ اپنی اس ضرورت کو اپنی فیملی کے ساتھ پورا کر لیں. جب نور روشنی دور سے نظر آنے لگی، آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے. اچھا یہ کوئی معمولی روشنی نہیں ہے. آواز انی انا اللہ فخلع علیک بالوادی انک بالوادی المقدس طوی. میں مختصر کر رہا ہوں، موقع ملا تو انشاءاللہ جناب موسیٰ اور امام حسین کے فضائل مسائل کے ساتھ سرسری طور پر کسی مجلس میں عرض کریں گے. مگر یہاں پر یہی جملہ، جناب موسیٰ گئے تھے ایک چھوٹا سا اپنا کام کرنا لینے کے لیے، اپنی چھوٹی سی ضرورت پوری کرنے کے لیے. وہاں سے خدا سے کلام کی توفیق بھی مل گئی، وہیں سے کلیم اللہ کا لقب بھی ملا، نبوت کے اعلان کرنے کی سند بھی ملی. دنیا بھی آخرت بھی جتنا سوچا نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا. درود پڑھنے محمد علیہ محمد. میرے کہا سے اب آپ حضرات تھوڑا سا تشریف لے آئے آگے تو پھر شاید دوبارہ بنا لیں. درود پڑھنے محمد علیہ محمد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر یہ بہت پریکٹیکل باتیں ہماری اپنی زندگی میں، کبھی ہمارے اپنے دنیاوی معاملات میں ہم جانے انجانے میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اگر مایوسی کی حد تک نہیں بھی پہنچے ہیں تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہونے لگتے ہیں یا اسٹریس لینے لگتے ہیں. دنیا کے معاملات میں جاب نہیں مل رہی ہے، بچوں کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، گھر کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا اثر صحت پہ، روزانہ کی ایکٹیویٹیز پہ، باقی چیزوں پہ اثر ہوتا ہے. نہیں، یاد رکھیں دنیاوی معاملات میں اور اس سے بڑھ کر دین کے معاملات میں مومن کی زندگی میں
ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. مومن کی زندگی میں ایسا نہیں کہ اب اس کے بعد کیا کریں, اب کوئی راہ ایسا ہے ہی نہیں. ہماری اسپرچویلٹی میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی برائی کی راہ میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب اس سے لگتا ہے کہ اب تو میرے بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نہیں, خبردار, یہ سوچو ہی نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, درمیان کا حصہ. خدا ہر گناہ کو بخش دیتا. یقین نہیں آتا تو حسین کے فرش ازا پر آ جاؤ, حضرت غور کا واسطہ لے دو حسین کے نام سے. کوئی اتنا بڑا مجرم تو نہیں ہو سکتا نا. اخلاقی اعتبار سے بھی دنیاوی معاملات میں بھی, مالی معاملات میں, خاندانی معاملات میں ہرگز کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے سامنے اب راستہ بند ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. عزیزان گرامی, خدا کی قسم, قرآن مجید کی آیتیں, معصومین کی احادیث اور ائمہ معصومین کی دعائیں, اس کا ایک ایک جملہ آپ کو ملے گا جہاں ہمیں پریشان ہو کر مایوس ہونے کی ضرورت. یہی تو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی. یعنی ایک اصول, اگر ہم پریشان ہوں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیکھ رہا, اور اگر نعمتیں مل رہی ہیں تب بھی حد سے گزر نہ جائیں کہ اس کی طرف سے ملا ہوا ہے, جواب دہی کا سامنا ہے. اگر اس کی یاد ہے تو سب کچھ ہے. ہاں, اگر اس کی یاد زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ کنسن کا معاملہ ہے. دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. خدا نہ خاصا بخار ہو گیا, تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے, مگر یہ بھی اکبر ہم نہیں, ہم یعنی کنسن اور پریشانی. اکبر دا گریٹسٹ. ہمارا سب سے بڑا کنسن یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا بیمار ہو گئے. بیماری مسئلہ ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا واجب ہے, مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خدا نہ خاصا ایک واجب چھوٹ گیا, آپ نے کسی مومن کا دل توڑ دیا, حق اہل بیت ادا نہیں کیا, حرام انجام دے دیا, یہ کنسن کا معاملہ ہے. اور یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. دنیا کا کوئی معاملہ بھی, بات تھوڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے, مجھے جلدی سے آگے تیزی سے گزرنا. یہ جو گھڑی ہے نا, لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کچھ کمپٹیشن میں, ٹھیک ہے. ایک مقام پہ جناب عمار امیر مومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بات پہ ہوتا ہے نا اف کرنا, کرنا, کسی معاملے میں امیر مومنین نے فرمایا, عمار, اگر تم نے جو اف کہا ہے نا, کہا ہے نا, یار یاد رکھو دنیا کی کسی بھی مشکل کی وجہ سے ہو یا کسی چیز کو مس کر دینے کی وجہ سے, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹیز تھی, ایک زمانہ تھا پراپرٹیز بڑی سستی تھی, ہم نے خرید لیا ہوتا تو آج یہ ہوتا, اور اسٹاک ایکسچینج میں فلاں اس کا جو اسٹاک اس کا پرائز اتنا کم تھا, بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کریں, پلاننگ کریں لائف میں. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو نہ پانے یا دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو کھو جانے کے باوجود اتنا ڈیزرو نہیں کرتی دنیا کی, اس کے لیے تم کرو. اگر کرنا ہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہو جس میں تمہیں جواب دہی کا سامنا ہے, اس پر اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, اب بند گلی ہے, اب ہم کیسے ریورس جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈیڈ اینڈ کہتے ہیں نا, بند گلی, ڈیڈ اینڈ, اس کی بالکل وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ بک ایگزامپل, جو لٹرل ایگزیکٹ ایگزامپل قرآن مجید کی آیت ہے. حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو, بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے چھڑا کر, فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا نا, بنا کر لے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں آگے, فرعون سے چھٹکارا پاتے ہوئے نکل کر یہاں سے, اور آگے بڑھتے بڑھتے دیکھا تو پیچھے فرعون پورا لشکر, سپر پاور عام نہیں ہے وہ, انا ربکم الاعلی, اور اس کے پاس عرف کے لیے کچھ چیزیں بھی تھیں ظاہری طور پر, کمزور لوگوں کے اعتبار سے اس کے پاس تھے بھی وسائل, ہتھیار, جادوگر, سب کچھ. فرعون اپنی پوری خدائی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہے. ہسٹری نہیں, قرآن مجید کو اسی لیے پڑھنے کی تاکید ہے کہ صرف ثواب کے لیے نہیں, تم قرآن پڑھتے جاؤ, اپنی زندگی کے حالات, زمانے کے حالات میں قرآن کو سمجھتے جاؤ. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور سامنے دریائے نیل ہے. دریائے نیل کے پاس پہنچے, فقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون,
جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے، اصحاب نے کہا ہم تو پکڑے گئے. مدرکون کیا چھٹنا، ہم تو پکڑے گئے. آگے بھی موت، پیچھے بھی موت. یہ ہے کہ نہیں بالکل ایگزیکٹ ٹیکسٹ بک ایگزامپل، جہاں پہ آپ کو دونوں طرف بند راستے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت. فقال اصحاب موسیٰ، تھوڑا یہاں سے گریز کر کے جملہ عرض کر دوں. ہم کسی پہ طنز نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں تاریخ کے. ہر نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات اصحاب بے وجہ خوف کرنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں. بھائی تم نبی کے ساتھ ہو، جناب موسیٰ کے ساتھ ہو، تمہیں اتنی زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پتہ چلا ایمان جو کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو وہاں نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. فقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید ہے کلا، ہرگز ہرگز، نیور، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ راستہ نکال دے گا. لیکن یہ میں عرض کرتا ہوں معیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. توحید کی طاقت، ولایت کی طاقت، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہوگا. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہدایت کر دے گا، راستہ بتا دے گا. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اے موسیٰ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو، پیغام بھیجا، موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر، پانی پر مارو. پھر اس کے بعد راستے نکل آئے. اسی لیے کہا گیا ہے، علماء تجزیہ کرتے ہوئے جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو بند راستوں میں سے راستے نہ نکال دے. وہ کیا خدا ہو سکتا ہے جو کوئی راستہ نہ کھولے؟ قرآن مجید کی آیت ہے نا، جناب یوسف کو گناہ کی دعوت دی گئی، اور پھر کیا تھا؟ یہ قرآن کہتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. اس خاتون نے ایک دروازہ نہیں، ابواب کئی دروازے، 7 دروازے یا اس سے زیادہ دروازے تھے. اب نمبر جو بھی ہوں، سب دروازے بند کر دیے تھے. جناب یوسف پر جب گناہ کی دعوت دی گئی، زبردستی کی بات ہوئی، حضرت یوسف دوڑتے ہوئے گئے. کوئی کہہ دے یوسف تمہارا دروازہ تو لاکڈ ہے، بند دروازہ ہے تو جاؤ گے کیسے؟ ایک نہیں، 7 دروازے. جناب یوسف بتا رہے کہ دیکھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ خدا تک پہنچنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، خدا کی طرف فرار کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے. کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ دروازے کھول دیتا ہے. کوئی عارف، کسی عارف یعنی صاحب معرفت انسان گزر رہا تھا، کوئی عابد دعا مانگ رہا تھا، پروردگار رزق کا دروازہ کھول دے، مغفرت کا دروازہ کھول دے، فلاں دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے. عارف رہتا غافل، اللہ نے دروازہ بند کب کیا ہے جس کو کھول دے؟ اس کے دروازے بند کب ہیں؟ اور میں اس کو تھوڑا اور معتبر انداز میں عرض کروں، چوتھے امام کی دعا ہے مالک بابک مفتوح للسائلین. پروردگار تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. بھئی یہ نہیں کہ ورکنگ ڈیز ہیں، کہ نہیں یہ ورکنگ آورز ہیں، کہ نہیں ہے رات کی تاریکی ہے، دن کا وقت ہے. ٹھیک ہے کچھ وقت زیادہ مناسب ہے، مگر جب چاہو مانگو. تمہاری مانگ محدود ہو سکتی ہے، اس کی عطا محدود نہیں ہے. دروازہ درود پڑھے محمد آل محمد. چلیں راستے بند ہونے کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اپنے ماحول ہمارے پاس مجلسوں میں جو ہوتا ہے جو کہ اچھا بھی ہے، ہمارے پاس جو فضائل کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک دو جملے اس حوالے سے عرض کر دوں. بند دروازوں کو کھولنا، خدا وہ خدا نہیں ہوگا جو دروازے کو، بند دروازے کو نہ کھولے. جناب مریم مشغول عبادت ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کے نام پہ قرآن میں سورہ ہے، قرآن مجید ان کے فضائل بیان کرتا ہے. کفلہا زکریا، جناب زکریا کی سرپرستی میں مشغول عبادت ہوتی تھی، اور اللہ نے ان کو خاص اس طرح سے منتخب کیا تھا کہ ان کے پاس جناب زکریا جیسے نبی آتے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے. پوچھتے اللہ نے کیا آیا، یہ رزق آیا کہاں سے ہے؟ جواب دے دی وَيَرْزُقُهُ اللہ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بند راستوں سے بھی پہنچا دیتا ہے کھانا.
صرف کھانے ہی بند راستے سے نہیں پہنچتے تھے. جب وقت آیا ولادت حضرت عیسیٰ کا تو حکم ہوا اے مریم نکل جاؤ یہاں سے. بھائی کیسے جائیں؟ جناب زکریا دروازے بند کر کے پوری حفاظت کا انتظام کر کے جاتے تھے. بند دروازے سے کیسے جائیں؟ پھر اس جملے کو یاد رکھیں وہ خدا ہی نہیں ہے جو بند راستہ نہ کھولے. جناب مریم کو یہ راستہ بن گیا. ٹھیک ہے، وہ بند راستے کھول دیتا، راستے بنا دیتا ہے. اور فخر عیسیٰ امیر المومنین کی ولادت کا وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد آئی. دروازہ نہیں کھلا، دیوار میں در بنا. دیوار میں در بنا. جناب فاطمہ بنت اسد آئی. لوگوں نے دیکھا انی مصدقۃ، پروردگار میں گواہی دیتی ہوں، تصدیق کرتی ہوں جو میرے جد ابراہیم کو وحی نازل ہوئی اور تمام اقرارات کے بعد واسطہ دیا اپنے شکم میں موجود بچے کا. میں جملہ عرض کروں، علی کی مشکل کشائی دیکھنے کے بعد علی کو مشکل کشا کہنا اور ہے. دنیا پر مشکل کشائی ظاہر ہونے سے پہلے وہ ماں جو اپنے بیٹے کو مشکل کشا کا نام دے اسے فاطمہ بنت اسد کہا. بیوی نے کیا فرمایا تو کیا ہوا؟ خیر پوری تفصیل 13 وجہ کو آپ ہر سال سنتے ہی ہیں. اب جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر ختم ہوا تھا کہ دیوار میں دروازہ بننے لگا، راستہ بننے لگا. جب کبھی یہ آپ کی بہت سنی ہوئی باتیں ہیں اور میرا ٹائم بھی بڑا حساس ہے، مگر بات ہے ذکر ہے تو دوبارہ ہوتا رہے، بار بار ہوتا ہے. سنی ہوئی باتیں بھی دوبارہ دہرا دیں ایمان میں تازگی کے لیے. بھائی جناب مریم، اگر فرض کریں کہ تھوڑا سا جو پنکھا چل رہا نا، اگر زیادہ زور سے ہلنے لگے تو صرف آپ ہی نہیں، میں بھی پریشان ہو سکتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز نارمل سی ہو جائے، دیوار شک ہو جائے. ہمارا سلام ہو اطمینان فاطمہ بنت اسد پر. پریشان نہیں ہوئی. اب آپ اس کے بعد اور فضائل کے جو بھی نکتے آپ سنتے ہیں 13 رجب کو عام دنوں میں سنتے ہیں. نتیجہ کیا دے رہا تھا میں؟ وہ خدا ہی نہیں جو بند راستے کو کھول نہ دے، بند دروازوں کو کھول نہ دے، راستے پیدا نہ کرے. ہاں البتہ فرق اتنا ضرور ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی دروازہ بنا، راستہ بنا، جناب مریم کے لیے بھی بند دروازہ کھلا. فرق اتنا تھا کہ جناب مریم کے لیے بند دروازہ کھلا، فاطمہ بند دروازہ کھلا. مریم یہ جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ. فاطمہ بنت اسد آپ آ جاؤ بیت اللہ کے اندر. فاطمہ جناب مریم کے لیے دروازہ کھلا، راستہ بنا باہر بھیجنے کے لیے. فاطمہ بنت اسد کے لیے راستہ دیوار میں بنا اندر بلانے کے لیے. محمد علیہ محمد. تو میں اپنے آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو، توکل کرو، اسے یاد کرو. کبھی تنہا محسوس نہیں کرو گے. پوری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر تم خدا کے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارے پاس ہے. تو یہی تو پیغام ہے نا اب آپ دلائل حسین کا. من الذی وجدک ماذا فقد، مانے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے پایا ہی کیا. سینکڑوں بار یہ جملات آپ سنتے رہے ہیں اور سن چکے ہیں. اور یہی کیفیت ولایت کی ہے. توجہ کا طالب ہوں، ولایت امام، ولایت رسول جو کنٹینیوشن ہے، ولایت خدا ہی کا چلوا ہے اور اسی کا تسلسل ہے. ولایت بھی کا یہ ایک ہی راستہ ہے. توجہ کا طالب ہوں، راستوں میں سے ایک راستہ نہیں ہے، آپشنز میں سے ایک آپشن نہیں ہے کہ آپ ولایت کی راہ پر آ جائیں تو نجات پالیں گے. ولایت کی راہ پر آ جائیں، بس یہی ایک نجات کا راستہ ہے. ایسا نہیں کہ اور بھی بہت سے راستے ہیں. آپ لوگ جیسے جی پی ایس کا ایڈریس ڈال کے چلتے ہیں، اتنے روڈ، ہائی ویز اور اتنی سڑکیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ جی پی ایس بھی بڑا شریف لگتا ہے. آپ نے غلطی کی یا جان بوجھ کر ایک روڈ مس کر دیا، غلطی کر دی، یا دوسری طرف چلے گئے، کریکٹ کر کے پھر دوسرا ڈائریکشن آپ کو دے دیتا ہے. الگ الگ راستے نکل آتے ہیں. مگر یاد رکھیں جو ڈسٹینیشن ہے نا، جنت سے آگے بڑھ کر رضوان خدا تک پہنچنا. مومن کی حد صرف جنت تک پہنچنا نہیں ہے، جنت سے آگے رضوان الہی تک پہنچنا. یہ رضوان الہی تک پہنچنے کا جو منزل کا راستہ ہے وہ بہت سے راستے نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے.
اور وہ صراط مستقیم ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا صراط علی مستقیم. یہ قرآن میں جیسے عربی زبان میں الگ الگ الفاظ ہیں. سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں, صراط بھی راستے کو کہتے ہیں. آپ کو سبیل کی جمع ملے گی, پلورل ملے گا, سبل, مگر صراط کی جمع نہیں ہے. صراط ایک ہی راستہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی راستہ ہے. یہ نہیں کہ اور بھی راستے ہوں گے. چلیں یہ بحث بہت خوبصورت بھی ہو سکتی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, دل کو چھونے والے بھی ہے, مگر کیا کریں گے, وقت کم ہے. میں ایک رسول اللہ کا قول پڑھ دیتا ہوں, پھر ایک نتیجہ لیتا ہوں. رسول اللہ کا قول کیا ہے؟ جناب عمار سے خطاب کر کے فرماتے ہیں رسول اللہ, یا عمار ان رأیت علیا سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ اسلک مع علی ودع الناس. میں نے معیت کی بات کی نا, کہ خدا کے ساتھ, خدا کی معیت, وہی الفاظ, معیت کی بات, معیت کی بات. اے عمار, اگر تم نے دیکھا کہ علی ایک راہ پر چل رہے ہیں اور سارے لوگ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں, علی ایک راہ میں ایک طرف جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں, یاد رکھنا عمار, اسلک مع علی, ان علی کے ساتھ چلتے جاؤ, ان کی پیروی کرتے جاؤ. اچھا, صرف یہی نہیں کہا رسول اللہ نے کہ علی کے ساتھ چلو, وَدَعِ النَّاسِ, پوری دنیا کو چھوڑ دو. فَإِنَّهُ, بے شک علی تمہیں ہلاک ہونے نہیں دیتے, ہدایت سے دور ہونے نہیں دیتے. جلدی سے نتیجہ لیتا ہوں. صرف یہ نہیں کہا کہ علی کی راہ پر چلو, علی کا ساتھ, علی کے ساتھ ہو لو اور سب کو چھوڑ دو, پوری دنیا کو چھوڑ دو. کیوں؟ کہ یہ نہ تمہیں ہلاک ہونے دیں گے, نہ تمہیں کبھی ہدایت کی راہ سے دور ہونے دیں گے. دونوں چیزیں, یعنی ہدایت کی بات ہے, ہلاکت سے نجات کا بھی راستہ ہے. میں ایک نتیجہ جلدی سے لوں. ایک جملہ مشہور ہے نا, میں مطلب یہ بات تاریخ میں اور روایتوں میں, حدیث کی کتابوں میں, اہل تسنن میں بھی ہے, اہل تشیع میں بھی ہے. خلیفہ دوم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بہت متنازع بات نہیں ہے. موقع پر جب ضرورت پڑی مولا علی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بس حدیث رسول کی روشنی میں میں اس نتیجے کو تھوڑا سا اپنے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ دوسروں نے کہا ہے, پڑھا ہے, دوسروں سے سن کے, پڑھ کے, ظاہر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. کیا تھا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تم علی کا راستہ اپنا لو, باقی پوری دنیا, پورے انسان, بلینز آف پیپل, بلینز آف ہیومن بینگز, جو بھی آپ نام دیں, وہ الگ ڈائریکشن میں جانا, سب کو چھوڑ دو, ان کے ساتھ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے نہیں دیتے, پوری دنیا تمہیں ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے. تو یہ جو کہا گیا نا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے, اس جملے کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے کریکٹ کرنا پڑے گا. اگر علی نہ ہوتے تو پوری امت ہلاک ہو جاتی, پوری انسانیت ہلاک ہو جاتی. درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد. معیت پروردگار کی, اسی طریقے سے ولی اللہ کی معیت. اب سوال, انسانی زندگی میں رہبر کی ضرورت ہے. رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کس کو فالو کریں, کس کو اپنا لیڈر مانیں؟ کہ جو کامل اور حقیقی رہبر ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے معصومین ہیں, جن کے کردار کا جواب نہیں, وہ معصوم ہیں. اور پھر جیسے غیبت کا زمانہ ہے, رسائی نہیں ہے, یا حالات کے زمانہ ایسے ہوتے ہیں, فرض کریے کہ امام کی زندگی کے زمانے میں بھی کوئی دور افتادہ علاقہ ہو, کس کو فالو کریں؟ کہ جو تعلیمات اہل بیت کے تسلسل میں اخلاق اہل بیت کو اپناتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں. اگر یہ لاجیکلی بات میں, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے نظریات عقیدے کو درمیان سے ہٹا کر بھی بات کریں, کون ہو رہبر, ہم کس کے نقش قدم پر چلیں, کس کو اپنا رہبر مانیں؟ کہ وہ جو یا خدا کے بنائے ہوئے ہوں
یا خدا کے بنائے ہوئوں کی راہ پر چلنے والے ہوں، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. اب حالات حاضرہ میں جلدی سے دیکھ لیں. گزشتہ سالوں میں جو حالات بنے ہیں مسلمانوں کے کتنے ممالک؟ میرے خیال سے 57. ایک آدھ بڑھ گئے ہوں، گھٹ گئے ہوں، نہیں پتا، گھٹے تو نہیں ہے میرے خیال سے. 57. ہندوستان کے کسی شاعر نے، وہ شعر تو یاد نہیں مجھے، اس نے کہا تھا 57 ممالک، اور 57 ممالک میں سے وہ شاعر کا کوئی مصرع اس کی شعر تھا کہ 57 ممالک میں 56 بہنوں کا ایک بھائی، بولنے والا بس ایک ہی بھائی. اس کا مطلب خدا نہ خاصا کوئی جینڈر کے اعتبار سے توہین نہیں ہو رہی ہے، کبھی اس کا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. بات جوان مردی اور دفاع کرنے کی ہے، کیونکہ دفاع کرنا گھر کے باپ کا اور شوہر کا کام ہوتا ہے نا. کہ 56 بہنوں کا ایک ہی بھائی دکھ رہا، اور خاص طور سے 56 ممالک میں بھی جو زیادہ طاقتور، پیسے والے، دولت والے، کہاں ان کی دولت، کہاں ان کا زور. پورا غزہ جلتا رہا، ہزاروں بچے پیسوں میں، ٹکڑوں میں بڑھتے رہے، ہزاروں ٹن بم گرائے جاتے رہے. ان کو فوجی مدد دینا تو دور کی بات، ان کے لیے کھانا پانی میڈیسن بھیجنا تو دور کی بات، پانی کی ایک بوتل پہنچا پانا تو دور کی بات، ان کے جنازوں کو دفنانے کے لیے کفن تک نہ پہنچا سکے. اگر کہیں سے مدد ہو سکتی ہے تو کہاں سے؟ کہ جن کے پاس ولایت علی اور عدل علی کا پیغام ہو، جہاں تعلیمات اہل بیت پائی جاتی ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ امیر المومنین اس ظاہری اعتبار سے بھی، لیڈرشپ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ایسے رہبر اور رہنما حاکم کا نام ہے جو دن میں مزدوری کرنے کے بعد ملنے والی مزدوری کو حاکم وقت ہوتے ہوئے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے درمیان تقسیم کر کے خود واقع کر کے سو جاتا ہے. یہی فرق ہے الہی نظام سے ملنے والے رہبر یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے درمیان اور مفاد پرست حاکموں اور لیڈرز کے درمیان. کیا فرق ہے؟ اردو زبان بہت زیادہ الفاظ میں ایک جملے میں بات تمام ہے. وہ کیا ہے فرق؟ جو شیطان پرست اور شیطانی ہوا و ہوس کے ساتھ حکومتوں پہ قبضے کرتے ہیں، وہ قوموں کو لوٹتے ہیں، اور جو الہی نظام پر چلتے ہیں وہ خود کو اپنے گھر بار سمیت قربان کر کے لٹا کر قوم کو آباد کر دیتے ہیں. یہ چیز آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہ بحث ہے اس میں. قوموں کو لوٹنے والے، قوموں پر سب کچھ لٹا کر قوم کو آباد کر جانے والے. لوگ کہتے ہیں امام حسین نے قربانی دی نماز کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے، روزے کو بچانے کے لیے. ہاں، صرف نماز روزے کے لیے نہیں. حسین وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دیں، خدا کے دین کا سب کچھ بچا دیں. عزیزان گرامی، آج جناب حبیب کا آپ نے تذکرہ سنا مدرسیوں میں. حبیب حسین کا حبیب ہے. کچھ نام ہوتے ہیں اس میں با مسمہ، اس میں با مسمہ ہونے کا مطلب دیکھیں، ائمہ معصومین کے نام یا ائمہ معصومین کے رکھے ہوئے نام ہوتے ویسے جیسے کردار ہوتا ہے. مثلا اللہ نے حسن نام دیا ہے تو اس کا نام، ذات، کردار، اخلاق، فکر سب کچھ حسن ہوتی ہے. خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حبیب اس شخص کا نام ہے. حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کا دوست اس سے بڑی محبت کرے. رسول اللہ کو کہا گیا نا کہ حبیب خدا ہے، حبیب اللہ ہے. اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہر زمانے میں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. امام کو ہم یاد کرتے ہیں، بڑی توفیق ہے، یاد کرتے رہنا چاہیے. ایک مرحلہ ہے ہم امام کو یاد کریں. عزیزان گرامی، ایک دو جملے میں پیغام دے رہا ہوں آپ کے جوش ایمانی کے لیے، اپنے لیے. ایک مرحلہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اماموں کو، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. کس لیے؟ ثواب پانے کے لیے، شرف پانے کے لیے، اور سچ پوچھیں تو اپنی حاجتوں کے لیے بھی، کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا گھر بن جائے، بیمار کو شفا مل جائے، جاب مل جائے، بچوں کا رشتہ ہو جائے، قانونی مسئلہ حل ہو جائے. اپنی حاجتوں کے لیے ہم ائمہ معصومین کو یاد کرتے ہیں. کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. مگر آپ اس کا الٹا دیکھیں کبھی.
اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو یاد کریں، صرف یاد کرنا ہی نہیں، ان کو مس کریں، ان کے نہ ہونے کا دکھ ہو انہیں. اور اہل بیت اپنی ضرورت، مجبور نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، اپنے مشن کی ضرورت کے لیے اپنے چاہنے والوں کو یاد کریں. خدا کی قسم اس جملے پر آپ تصور کرتے جائیں، یہ کوئی کم مقام ہے، امیر المومنین مقام پہ گویا بھرے دل سے تنگ سینے سے یاد کرتے ہیں، آئین عمار، آئین سلمان، آئین ابو ذر، میرا عمار کہاں، میرا ابو ذر کہاں، میرا سلمان کہاں. یہ سب امیر المومنین کی حیات میں دنیا سے اٹھ چکے تھے. مولا یاد کرتے ہیں. مجھے تو منظر بالکل ہبہو نظر آتا ہے، ایسا جیسا امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. زہرا کا لال جب میدان کربلا میں تنہا ہو گیا، کوئی سواری پر سوار کرنے والا نہ تھا، تو امام کی زبان پر فقرہ تھا، یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے شیرو کہاں ہو، مالی ادعوکم فلا تستجیبونی، مالی انادیکم فلا تستجیبونی وادعوکم فلا تستمعونی، اے میرے شیرو کہاں ہو. بلکہ یہ جملہ کہنے سے پہلے امام نے کچھ نام لیے ہیں. کہاں ہے مسلم ابن عقیل، کہاں ہے مسلم ابن وسجا، کہاں ہے زہیر نین، کہاں ہے حبیب ابن مظاہر. اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، پھر اس کے بعد ایک عام جملہ فرمایا، یا ابطال الصفا، میرے شیرو کہاں ہو، تمہارا آقا تمہیں بلا رہا ہے، کیا بات ہے، میرے سوال کا، میری آواز کا جواب نہیں دیتے اور میری پکار کو تم سن نہیں پاتے. گویا یہ وہی وقت تھا جب کٹی گردنوں سے آوازیں آ رہی تھی، شہداء کے لاشیں تڑپ رہے تھے. مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ جی چاہتا تھا کہ مسلسل آپ کی نصرت میں زندہ کیے جاتے، شہید کیے جاتے. امام یاد کریں، کسی کی یاد میں امام حسین کا دل مصروف رہے. امام حسین نے خط لکھ کر بلایا نا حبیب ابن مظاہر کو، ایک بچپن کے ساتھی حبیب، من حسین ابن علی الى رجل فقیر، مرد فقیہ کو حسین نے خط لکھا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں قافلہ پہنچ چکا تھا تو یزیدی لشکر کی ٹکڑیاں، فوج کے دستے روز بروز بڑھتے جاتے تھے. جناب زینب کبھی آگے پڑھ کے پوچھتی، بھیا حسین یہ سب کون آتے جا رہے ہیں، یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگ آنے والے سب دشمن کے لشکر کے تھے، کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ کوئی حسین تسلی دیتے، کیوں، میری مدد کو بھی آنے والا ہے. لیکن وہاں ہزاروں کا لشکر، مگر حسین کا دل یاد حبیب میں مصروف ہے. بیان کیا جب امام حسین خط لکھ رہے تھے نا، حبیب کو بلا رہے تھے، تو شاید بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، بھیا میری جانب سے بھی ایک جملہ لکھ دینا، حبیب اگر آنا ہی ہے تو آنے میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا. جب امام حسین کا خط پہنچا کوفے میں، بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ حبیب دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ سے لقمہ چھوٹا. کہاوت ہے کہ جب کوئی دوست یاد کرتا ہے تو لقمہ چھوٹتا ہے. اتنے میں دروازے سے دستک کی آواز آئی، کون ہے؟ انا برید الحسین، میں قاصد حسین ابن علی ہوں. جناب حبیب پہنچے اور دیکھا حسین ابن علی کی تحریریں آنکھوں سے لگایا، شاید دل ٹوٹ گیا، حسرتیں آنے لگی دہان میں اور آہیں نکلنے لگی، ہائے میرا آقا کتنا غریب ہو گیا. کچھ دیر گزری تھی، حبیب گھر کے اندر جب واپس پہنچے، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کون آیا ہے؟ کہا رسول کا نواسہ حسین کربلا تک پہنچے ہیں، انہوں نے مدد کے لیے بلایا ہے، تو کیا ارادہ ہے؟ ہمارا سلام ہو کربلا کی خواتین پر. عورتوں کا بڑا کردار ہے قربانی کربلا میں، اور آج تک کی آزاداری میں خواتین کا پورا رول ہے، مردوں سے کم نہیں ہے بلکہ شاید زیادہ. کیا ارادہ ہے؟ جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ کا ارادہ بس یہی ہے، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کیا کروں. شاید حبیب اپنی زوجہ کی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، یا امتحان لے رہے تھے، سوچوں کیا کروں. کہ تمہیں اتنا شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہوتی، رسول کا نواسہ مدد کے لیے بلا ہے اور تم اس میں غور کرنے کی بات کرو، تاخیر کرو. کیوں نہیں، میں جاؤں گا.
زمانہ انتہائی حساس تھا، چاروں جانب سے دشمن کے کارندے تھے، جاسوس تھے. بیان کیا جاتا ہے جناب حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا، سواری کو بھیجا، کہا جاؤ شہر کے باہر انتظار کرتے رہو. بیان کیا جاتا ہے کہ حبیب کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو غلام بھی تڑپ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے. جب پہنچے حبیب کہا غلام سے جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. آقا تم نے زندگی بھر تو خدمت دی، بس میں اس کو تمام کر دوں گا 2-3 جملوں میں. جب سعادت ابدی کا وقت آیا تو اب آزادی کی بات کا، آزادی تو حسین کی نصرت میں مرنا ہے. جناب حبیب آئے ہیں، جب کربلا کے قریب پہنچے غبار اٹھا. تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے استقبال کے لیے بھیجا، ابو الفضل عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے. حبیب کا استقبال ہونے لگا. جب خیموں کے باہر سے کہما کہنی کی آواز خیموں کے اندر پہنچی، ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا فضا، اے ماں فضا دیکھو کیا بات ہے. فضا نے پیغام سنایا، اے شہزادی حبیب کوفے سے حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ عصمت کبریٰ کی ثانی زینب نے کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام سنانا. ایک مرتبہ جیسے فضا نے آ کر حبیب کو زینب کا سلام سنایا، حبیب سر پیٹنے لگے. ہائے نبی زادیوں پر کیسا وقت آ گیا، ہم غلاموں کو بھی سلام بھیجا جا رہا ہے. میں عرض کروں گا حبیب تم نے بڑے ادب سے خیمے کے اندر سے اب بی بی شہزادی کا سلام سنا، تم سے برداشت نہ ہو سکا. ذرا سید سجاد کو خراج پیش کر دینا. جب دربار ہوں گے، بازار ہوں گے، مجمع شام عام سے گزر ہوگا. عزادار و مجلس تمام ہے. جناب حبیب نے بہت محنت کی، بہت حجت تمام کی، احتجاج کیا، لوگوں کو نصیحتیں فرمائی، تقریریں کی، گفتگو کی. اور جب آخری وقت آیا، وہ ضعیف، وہ جو حسین کے بچپنے کا ساتھی تھا، امام حسین جب راستہ چلتے ہوئے جاتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں بچپنے میں، تو ایک بیان کیا گیا کہ حبیب خاک قدم حسین اٹھا کر اپنے سر پر ڈالے جا رہے. رسول اللہ نے اٹھا کر حبیب کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا. اب جب حبیب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے ہیں، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچے اور کیا حسرت بھرا جملہ فرمایا، اے حبیب، اے دوست، کیا یہی رسم دوستی ہے کہ اپنے آقا کو تنہا چھوڑ دو. حبیب نے اپنا سر ہٹا لیا. مولا میرے سر کے لیے تو آپ کی آغوش، لیکن جب آپ گھوڑے سے Ya Hussein!